ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، مزید محفل کو بابرکت بنانے کے لیے بآواز بلند نماز والا عبادت کی نیت سے درود پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا یہ عظیم اجتماع جامع مسجد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مرزا گاؤں میں منعقد ہو رہا ہے۔ مجھ سے پہلے حضرات صاحبزادگان اور ہمارے دلوں کے دھڑکنیں انہوں نے آپ کے سامنے اپنی اچھی گفتگو فرمائی اور آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جس طرح ہمارے اکابر کا آپ کے ساتھ ایک تعلق تھا آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح رہے گا۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر ان کو اپنے دادا جان اور اپنے تینوں کے والد جو ہیں ان کا صحیح معنوں میں جانشین بنائے، اور جو دینی کام ان کے اب سپرد ہوا ہے ادارے کی صورت میں، بلکہ اداروں کی صورت میں، مساجد کی صورت میں، اور اسی طریقے سے ہر دین کے شعبے میں تعاون کی صورت میں، امید کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس کام کو پورے طریقے سے نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں جیسے کہ مجھ سے پہلے خود انہوں نے کہا ہے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں کہ وہ استقامت کے پہاڑ تھے۔ کئی مرتبہ ان سے سنا، بیان میں یہی آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں پڑھا کرتے تھے اور بڑے عجیب انداز میں۔ ان سے پہلے ہم نے شیخ القرآن کو سنا ہے، ان کی استقامت اور ان کی دلیری۔ 1973 میں ہمارے ہری پور میں اس وقت حفظ کرتا تھا، تو ایک شادی تھی، اب بھی وہ بندہ موجود ہے، حاجی نواز صاحب آرا مشین ہے ان کی، تو اس کی شادی پر انہوں نے حضرت شیخ القرآن کو وہاں پر بلایا، اور وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، تھوڑے سے فاصلے پر تھا، اور یہ ہمارا چوک ہے، وہاں آرا مشین تھی، تو اس پر آرا مشین پر پروگرام رکھا گیا شادی کے موقع پر۔ وہاں ایک مشہور گدی بھی ہے، سنا ہوگا، چور شریف گاؤں ہے، اور ادارہ بہت بڑا رحمانیہ۔ وہاں کے لوگوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا اس وقت۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا نہیں تھا شیخ کو، سنتے رہا کرتے تھے، تو لوگ کہہ رہے تھے غلام خان، تو جو ان کا نام لے تو کہتے غلام خانی۔ تو اتنی تشہیر کر دی کہ آج مولوی غلام خان جو ہے بچ کے نہیں جائے، کوئی کہتے ہیں پھوکوں سے اڑا دیں گے، کوئی کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ یعنی 1973 میں جنہوں نے جلسہ کرایا، اس وقت جلسے والوں کے پاس یہ 12 بور ریفل تھی ایک نالی پر، تو وہ جلسے کے باہر پھر رہے تھے، خطرات اتنے بنا دیے گئے، لیکن انہوں نے خطرات بنائے، دنیا ٹوٹ پر آ گئی، پتہ نہیں آج کیا بنے گا۔ خدا قرآن سناتا تھا۔ وہاں سے ان حالات کے اندر جس استقامت کے ساتھ شیخ نے وہاں بیان کیا ہے، تو میں نے وہ تقریر سنی، تو اس حالات کو دیکھ کر، ان کی دلیری اور جرأت اور استقامت کو دیکھ کر، اس دن سے میرے دل میں شیخ آ چکا، محبت ہو۔ پھر پڑھتے پڑھتے اللہ نے جامعہ عربیہ شاط القرآن میں لے آیا، تو پھر تو یہ غیر بات ہے کہ جہاں ان کا گھر تھا، استاد محترم کہا کرتے تھے جس وقت شاط القرآن کی یہاں بنیاد رکھی
پہلے حضرت شیخ کے گاؤں میں ہی ہمارے ساتھ دونوں پڑھایا کرتے تھے دریا میں. تو حضرت شیخ آئے تو حضرت شیخ نے 50 روپیہ دیا. یہ 1971 کی بات ہے. 50 روپیہ دیا تو کہا کہ میں ہر مہینے دوں گا. سارے محترم سنایا کرتے تھے کہ ہم نے کہا حضرت ہم اس کو انشاءاللہ رکھ لیں گے اور اسی کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں ملتے رہیں گے. آپ ہمارے لیے صرف دعا کیا کریں. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے اپنے اساتذہ سے کتنے محبت تھی دارالعلوم تعلیم القرآن کے ساتھ. بٹو دور کے اندر ہمارے استاد محترم ہم نے ان سے سنا ہے کہ یہاں سبق پڑھا کر وہاں بھی جا کر پڑھایا کر. ان حضرات کو پتہ ہوگا, اس کو تو یہ بھی نہیں ہوتی. یہ ایک لگن تھی علاقے کے ساتھ, شیخ کے ساتھ محبت. مولانا اشرف علی صاحب اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہ وصف دی جن کو ہم نے دیکھا بہت قریب سے, آنا جانا بھی ہوتا تھا. مجھے وہ 3 دن کے لیے پڑھانے کا کہا کرتے تھے. استادوں کی بزرگی میں استاد عبدالسلام صاحب کو ہی کہا, میں استادوں کے ساتھ تقریباً پڑھایا کرتا تھا رمضان اور شعبان میں. تو مجھے بھیج دیتے کہتے بھائی جاؤ جاتا ہے قرآن میں, ٹھیک ہے میں یہ سبق پڑھاؤں گا. 1 سال میں کسی وجہ سے نہ جا سکا تو حضرت مجھ سے ناراض کرا. اب استادوں کو پتہ چل گیا, استادوں کے سامنے شکوہ کیا کہ قاری صاحب آیا نہیں ہے پڑھانے کے لیے. 3 دن کے لیے میں جا رہا تھا. یقین کریں استاد محترم نے مجھے کہا قاری صاحب کچھ بھی ہو جائے تعلیم القرآن کو نہیں چھوڑنا, اشرف علی کو نہیں چھوڑنا. بڑا کام کا بندہ ہے اور کام کر رہا ہے, اسی نہج پر کر رہا ہے جس کو شیخ القرآن کر رہے تھے. جو چھوڑ کر گیا اسی انداز سے چل رہا ہے. مقصود یہ ہے کہ جس طرح ان حضرات نے بھی آپ کے سامنے کہا, جتنی بھی ہماری دیوبند کی اہل حق کی دینی مذہبی تنظیمیں ہیں جس شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں, الحمدللہ اپنی جمعیت کے ساتھ ہو کر, سیاسی میدان ہو تب اپنی علماء دیوبند کے ساتھ, اور اگر دعوت و تبلیغ کی بات ہو تب ان کے ساتھ, اور اگر ختم نبوت کی تحریک ہو پورے ادارے کو قربان کر کے رکھ دیا. دفاع صحابہ کی بات آئی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت اشرف علی صاحب کی استقامت کا کہہ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اس کو اتنا جرأت اور دلیری دی ہوتی کہ جوان بیٹا سامنے شہید ہو جائے, طلباء شہید ہو جائے, ادارے کو, مسجد کو, پورے کو جلا کر رکھ دیا جائے, لیکن پھر وہ یہی کہا کرتا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ استقامت اللہ کے نبی سے سیکھی تھی, قرآن کی بشارت تھی. اللہ کے نبی پر کون کا امتحان نہیں آیا, پہلے انبیاء پر بھی, آپ علیہ السلام پر, پھر آپ کے نام لینے والوں پر کون سا امتحان نہیں آیا. بلال کی وہ جو پکار اور بلال کا وہ نعرہ جو تپتی ہوئی ریت پر, تپتے ہوئی پتھروں پر, اور ہر صورت میں ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی, لیکن ان کی زبان سے صرف ایک ہی بات تھی کہ احد احد, وہ ایک ہی ہے, وہ ایک ہی ہے. ہم جب تفسیر دیکھتے ہیں اگر سے وہ قرآن کی, آج ہی میں وہ سبق پڑھا رہا تھا, جیسے کہا نا کہ مسئلہ توحید بہت اہم مسئلہ ہے, اس میں سارے آ جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی مسئلہ. آپ حضرت سے ہم قرآن کی تقریریں سنیں, قرآن پڑھا کرتے تھے اور قرآن سے جہاں توحید بیان کیا کرتے تھے تو وہاں پر ساتھ ساتھ جو ہے وہ سارے مسائل کو بھی لے آیا کرتے تھے. جیسے کہ خود کہا ولی اللہ صاحب نے کہ بس کوئی موضوع بھی ہوتا آخر شروع بھی توحید سے اور اختتام بھی. ہمارے ہاں ایک دور ہم پڑھتے تھے اس وقت 1979 کی بات ہے, تو استاد محترم نے ایک ہوا اس وقت بھی اٹھی کہ یہ ولیوں کو نہیں مانیں گے. تعلیمات مجدد الفسانی کے عنوان پر جامعہ عربیہ شرح القرآن میں استادوں نے اشتہار لیا اور پروگرام ہوا. تعلیمات مجدد الفسانی, بزرگ بندے ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ بزرگوں کی تعلیم کیا ہے.
یہ دنیا نے یہ جو سن رکھا ہے کہ یہ ارشاد التوحید والے بزرگوں کو نہیں مانتے، خدا کے بندوں بزرگوں کو مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ ان کی اپنی تعلیم یہ ہے۔ استادوں نے اشتہار دیا اور مولانا ضیاء القاسمی صاحب اور حضرت شیخ رحمہ اللہ دونوں ان دنوں میں ہے بیمار، ڈاکٹر نے منع بھی کیا ہوا تھا کہ بیان نہ کریں، بیٹھے تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے کچھ کارنامے، کچھ ان کی ولایت اور ان کی کرامات کو بیان کیا۔ تو کرامات جب بیان کی نا تو ظاہر بات ہے کہ کرامت کی حقیقت کو، معجزے کی حقیقت کو کوئی نہ سمجھے تو بات غلط ہو جاتی ہے۔ کرامات ایک دو تین بیان کر کے اپنے دھیمے دے میں، کیونکہ جو انداز ہوتا تھا وہ تو نہیں کر رہے تھے کہ بیمار تھے، وہ تو ایسے انداز میں بیان کی، تو کرتے کرتے بیان کرتے کرتے نہ تو فوراً کر دیا لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، مسئلہ توحید نہ بیان کرو تو رہ نہیں سکتا۔ کہا ہے کہ سب کچھ ہے، کرامتیں ہیں، سب کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اختیار اللہ نبی کو بھی کہتا ہے تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر شیخ نے تو بات یہی تھی یقیناً کہ توحید کو کہیں بھی ہوتا لے آتے۔ ہم نے اپنے استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب کو بہت سنا ہے، بہت وقت ملا ہے۔ ان کا مزاج یہ تھا، جہاں بھی کسی جگہ جاتے نماز پڑھائی ہے تو واپس ہو کر کے آیت پڑھ کے درس قرآن دے دیا کرتے، جہاں بھی چلے گئے۔ یہ نہیں ہے کوئی اہتمام ہو جی درس ہوگا تو آئیں گے تو قرآن نہیں، بس درس دے دیتے۔ لیکن کوئی ایسا درس نہیں ہے، کوئی ایسا بیان نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سیاسی جلسہ ہو رہا ہے، ووٹیں مانگی جا رہی ہیں، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کا نام وہابی شیخ لے آ گیا۔ ہم سمجھتے پتہ نہیں کہاں سے استاد جوڑ لگا لیتے، اتنی محبت اور عقیدت تھی۔ ایک موقع پر کچھ باتیں ہو گئی ان کے بارے میں کہ ارشاد التوحید کے نہیں رہے ہیں، استاد محترم رحمہ اللہ کہنے لگے ہم ارشاد التوحید کی نسبت سے اپنے آپ سے اس کو اترنے نہیں دیتے، اسی کی برکت سے تو ہم کچھ قرآن کے جملے کہہ لیتے ہیں۔ یقیناً کہا تھا اسی کی برکت سے تو ہم قرآن کے کچھ جملے لوگوں کو سنا سکتے ہیں، اس کو ہم اپنی نسبت کیسے ہم اس کو چھوڑ دیا کریں گے؟ تو بھائیو ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور انہیں ہی کے بارے میں قرآن کریم کا یہ حکم ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ توحید کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اس پر پکا ہو جانا۔ سورہ صافات پڑھے یا کوئی اور جگہ، میں آج اسی وقت پڑھا رہا تھا، سورہ صافات ہی ہے۔ دیکھو قرآن لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں ہے نا ایک مسئلہ لگ ہے، بھائی قرآن کو کسی جگہ سے بھی کھولو تو مسئلہ یہی بیان کرتا ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ اب شیخ کی تقریر بھی سامنے آ جاتی ہے، تفسیر بھی سامنے آ جاتی ہے، اور یہ فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں، صفوں کی حالت میں گواہی دے رہے ہیں اور ڈانٹ ڈانٹ کے گواہی دے رہے ہیں، نمازی بھی صفوں کی حالت میں گواہی دے رہے ہیں، میدان جہاد کے قتال میں صفیں باندھ کر بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اس بات کی اللہ قسمیں اٹھا کے ان کو گواہ بناتے ہیں ان الہکم لواحد والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں کی بھی قسم، یعنی فرشتے بھی گواہ، اور جتنے فرشتے ہیں اس بات پر گواہ ہیں کہ ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ اس لیے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ فرشتے آ کر چپٹیاں دے دے کر پھر تسلیاں دیتے ہیں جب تم اس بات پر ڈٹ گئے ہو، کچھ بھی ہو گیا، نبی کو پاگل کہہ دیا گیا، جھوٹا کہہ دیا گیا،
مجنون کہنے کے ساتھ ساتھ شاعر کہہ لیا گیا، ہر طرح کی تشریف دینے کے لیے لوگ تیار ہوں گے، لیکن ربنا اللہ کے کہنے میں ذرا برابر بھی نبی پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح پھر نبی کو ماننے والے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان و علی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، جتنے بھی ہیں اس پر ڈٹے رہے، کرتے کرتے یہ دعویٰ، یہ مسئلہ ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، ان کی زندگیوں کو ذرا پڑھیں، کتنے مسائل سے دو چار ہوئے، لیکن حق کی بات کہنے سے ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہوئے۔ پھر اس دور کے اندر آ جاؤ، اپنے شیخ کے اوپر دیکھو، اپنے حضرت اشرف علی صاحب کو دیکھو، کون سی مصیبت نہیں آئی۔ ہم نے تو شیخ قرآن کو کچھ استادوں سے سنا اور کچھ ان کو آپ دیکھا ہے۔ استاد محترم کہا کرتے تھے، حضرت شیخ سے ٹائم لینا ہو نا، حضرت شیخ سے ٹائم لینا ہو تو ایک ہمارے پاس خاص نکتہ تھا، کوئی بندہ اس طرح خاص ہو، وہ کیا، کیونکہ ان کے پروگرام تو ہوا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جاتے نا، جا کر کہتے ہیں حضرت فلاں جگہ کے لیے آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے، پر وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہاں آنے نہیں دیں، یہاں اس کو آنے نہیں دیں۔ تو ساتھ میں اسلام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ ڈائری منگا کے کہتے ہیں فلاں منسوخ کر دو، فلاں کو کینسل کر دو، یہاں دیکھ دو، وہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا۔ اور پھر علماء کرام، یہ میں نے خود ان سے سنا ہے اور استاد محترم نے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ شیخ یہ کہا کرتے تھے، بھائیو یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں میں بیان کر کے آؤں تو کوئی نہ کوئی بندہ تیار نہ ہو جائے۔ آج ہم بھی بیان کرتے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، لیکن خالص قرآن بیان کیا کرتے تھے، خالص، کوئی ادھر ادھر کی بات کی ضرورت نہیں سمجھا کرتے تھے، اپنے انداز میں پڑھتے۔ پھر استاد محترم کہا کرتے تھے، خود آ کر کہتے، خود آ کر کہا کرتے جب بیٹھے تھے، کہتے یار میں نے 18ویں قرات پہ قرآن پڑھنا کسی قاری اعتراض کرو، لیکن ان کا وہ پڑھا ہوا سادہ نکل سادہ دل سے یقین کرو کہ اثر کیا کرتا ہے، یقین کرو کہ اثر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جیسا اخلاص نصیب۔ اب جیسے بندہ ڈٹ جاتا ہے نا، اللہ کیا بشارت دیتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جاؤ بھائی، فرشتے آ کر تسلیاں دیتے ہیں جب اس بات پر بندہ ڈٹ جائے، ربنا اللہ۔ ایک صحابی آئے نا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، حدیث میں آتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی مختصر سی بات دے، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس آنے جانے کا اور زیادہ چیزیں بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، مختصر سی بات بتا دیجئے تاکہ ہم اس پر کام کریں اور جنت کو چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک ہی جملہ فرمایا، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔ کیا آمنتُ باللہ، میں نے کس کو مان لیا؟ پھر اس پر کیا ہو جائے؟ ڈٹ جا، ایک گل پھر ڈٹ جا، بس یہی کافی ہے۔ اللہ کہہ دیا جس وقت تو ڈٹ جائے گا، فرشتے آ کر تجھے شاباش دیں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ دنیا کی زندگی میں بھی تیرے ساتھ معاونت ہوگی، آخرت کے اندر بھی ہوگی۔ اور پھر جیسے ولی اللہ صاحب نے کہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، پھر تو نے دنیا میں میری مانی ہے، کل قیامت کے دن پھر جو تو چاہے گا تجھے وہی کچھ عطا کرے گا۔ تو نے رب اللہ کو اختیار کیا ہے نا بھائی، کہ رب پالنے والی ذات صرف کون ہے؟ شیخ یہی کہا کرتے تھے، اور پھر یہ بھی کہا کرتے تھے، آج یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا شیخ سخت پڑا تھا، اپنی زبان میں وہ کہا کرتے تھے نا کہ آن کے ماں کچھ بزرگ دوستوں آنگانے یہ حضرت مثبت گل کر رہے ہیں، مثبت جس طرح مولانا نے اپنی زبان میں تھوڑی سی گل کی تھی، حضرت شیخ اپنی زبان میں جو گل کر رہے ہیں وہ بڑا مزہ آتا ہے، مثبت سمجھ لیا میں مثبت کتوں آنا، رب نے گل شروع ہی نفی تو کی تھی، کلمہ شروع ہی کس سے ہوتا ہے؟ لات، جو تیرے لا بدستاری بیا تنہا
غمداری کسی بزرگ نے گل آخی نا شیخ مرزا کہتے ہیں جو تیغلا بدستاری بیا تنہا غمداری مجو از غیر حق یاری کلا فتاح اللہ وہاں لا کی تلوار کو لینا ہاتھ میں پھر کسی کی پرواہ نہ کر جو سامنے آتا ہے اس کو رگڑتا دیتا جاؤ اور پھر الا اللہ کے ساتھ پھر اس رب کی وحدانیت کا پرچار کر کسی کی پھر تجھے ضرورت نہیں ہوگی وہ پھر تیرا معاون بنے گا اور یہ دیکھا ہے بڑی دنیا نے مخالفت کی لیکن حضرت شیخ کو اللہ نے اتنی جرأت دی ہوئی تھی کہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے اس کی آواز کو کیا کر دیا پہنچا دیا ہے اور حقیقت میں علماء دیوبند ان کے شاگرد تھے اور ان کی جو فکر تھی اگر شیخ القرآن نے جس طرح اس کو انداز میں بیان کیا ہے یقین کرو یہ انہی کا حق بنتا تھا اور انہی کے سارے اس کا سہرا ہے اس انداز سے اپنے دین کو مذہب کو جو صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ عقائد مسائل وہ سارے کے سارے جو دیوبندیت کے پاس تھے اللہ رب العزت نے ان کے لیے حضرت شیخ القرآن کو اور لوگوں کو بھی اپنا اپنا اللہ نے بڑے درجات دیے لیکن ان کا ایک خاص ملکہ تھا جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا قرآن پاک کے پڑھانے کا قرآن کے بیان کرنے کا جو ان کو اللہ نے شوق اور شغف دیا ہوا تھا ہر وقت سارے محترم کہا کرتے تھے دن کو پڑھا رہے ہیں بیان کے لیے چلے گئے ہیں رات تراویح ہوتی ہے اور وہ حافظ صاحب جتنا پڑھتے ہیں اٹھ کر اس کا پھر قرآن کا خلاصہ بیان کرتے تھکتے ہی نہیں ایسے لگاتار لگے ہوئے ہیں اور کہتے تھے پڑھاتے پڑھاتے بس 10-15 منٹ جو وقفہ کرتے بس تھوڑی دیر وہاں اس طرح ہو کر پھر اٹھتے اور پھر پڑھانے لگ جاتے قرآن کے ساتھ محبت تھی میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان ساری خدمات کو قبول فرمائے آپ کے اس گاؤں میں جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ یہاں اس مسجد میں سب سے پہلی مرتبہ یہاں انہوں نے قدم رکھا آج الحمدللہ یہ توحید کے اثرات موجود ہیں ختم نبوت کے جانے والے موجود ہیں الحمدللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمتوں کو ماننے والے موجود ہیں کیوں نہ مانے جائے اپنے بڑوں کا اچھے لوگوں کا ذکر کرنا تذکرہ کرنا یہ اچھا ہوا کرتا ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان حضرات کو انہوں نے حضرت اشرف علی صاحب کی یہ تعظیمی نام پر ایک پروگرام رکھ دیا 2-4 باتیں آپ سے کرنے کا موقع مل گیا ان حضرات کی زیارت ہو گئی میں نے وہاں پر ان سے کہا تھا پنڈی میں جب ایک بیمار کرسی پر میرے خیال گئے تھے یا تعزیت پر میں نے کہا کہ آپ نے اپنا جو علاقہ ہے نہیں دیکھا ہوگا حضرت اشرف علی صاحب شیخ کے بعد آنا جانا ان کا ہوا کرتا تھا یہ حضرات جو کہ وہ جب بڑے ہونا تو چھوٹے پیغام ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ تمہیں تو اپنے علاقے کے گاؤں کا بھی پتہ نہیں وقت دیا کریں انشاءاللہ اپنی آپ کے بزرگوں کے جہاں قدم لگے ہوئے ہیں آج بھی انشاءاللہ ان کے اثرات موجود ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت موجود ہے جب آپ ان سے آپ ملیں گے اللہ کا قرآن ان کو سنائیں گے اللہ رب العزت کی باتیں ان تک پہنچائیں گے اپنے دادا کے مطلب یہ ہے کہ مشن کو قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ جس طرح اللہ نے ان کو دنیا و آخرت کی عزت دی ہوئی ہے لوگوں کے دلوں میں وہ رچے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی اسی طریقے سے مقام نصیب فرمائے گا اللہ رب العزت آپ کو ان کا صحیح معنوں میں خلیفہ صحیح معنوں میں خلف الرشید بنائے اللہ آپ کی مدد فرمائے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہر لحاظ سے جو بھی ہم سے ہو سکا انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی دعاؤں کے لیے بھی ہم محتاج اور جو دین کے کام ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ہمیشہ تعاون کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ اپنے دادا جان کے مشن کو جو صحیح معنوں میں پرچار دیوبندیت کر رہے تھے اسی طریقے سے آپ کرتے رہیں گے اللہ آپ کو آپس میں محبت نصیب فرمائے یہ تینوں حضرات ہمارے جامعہ عربیہ شیخ القرآن کی ایک مثال ہے حضرت مولانا قاری فرید محمد صاحب بھی وہاں پڑھتے رہے ہم نے بھی وہاں پڑھا ہے
وہ تین تھے، قومیں جدا ہیں، ایک پٹھان ہے، ایک امان ہے، ایک کشمیری ہے، پڑھا ہے ساتھ، پڑھایا ہے ساتھ، سکول بھی، پھر اس کے بعد یہ بھی مثال قائم کر کے رکھتی ہے، اور اس کی برکت یہ تھی کہ آپس میں اتفاق تھا۔ اس کی برکت یہ ہوئی ہے کہ علاقہ شخص کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے بڑے دور دراز تک اس ادارے کو فیض کو کیا کیا ہے آپ کو۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو بھی اسی طرح ہر دین کے کام پر اجتماعیت کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بڑوں کی آپ نشانی ہیں، اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ان کا جانشین آپ کو بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔